فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جی سے شروع ہوتا ہے ہر سوال، اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریدہ۔ جی السلام علیکم۔ پروگرام میں آج بات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر، پاناما لیکس کیس کے تہلکہ انگیز فیصلے کے حوالے سے۔ نواز شریف 2018 کے الیکشن تک وزیر اعظم ہے۔ کیا اخلاقی جواز رہ گیا ملک کا پرائم منسٹر بننے کے لیے؟ میری نظر میں وزیر اعظم کو مورلی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ 2018 میں عوامی عدالت لگے گی۔ تہلکہ خیز پاناما لیکس کا آخرکار ایک سال کے بعد تہلکہ انگیز فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف توقع کر رہی تھی ویسا نہیں ہوا۔ وزیراعظم نواز شریف صاحب آؤٹ رائٹلی نااہل آج پہلی ہی فیصلے کے دن نہیں ہوئے، لیکن جیسا کہ نون لیگ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کلین چٹ بھی وزیراعظم صاحب کو نہیں ملی۔ اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس معاملہ چلا گیا ہے، وہ تحقیقات کرے گی جس میں ISI کا، MI کا نمائندہ، FIA کا نمائندہ، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیب کا نمائندہ شامل ہوگا۔ 2 مہینے کے اندر تحقیقات ہوں گی اور اس دوران ایک نیا بینچ بھی کانسٹیٹیوٹ ہوگا اور وہ مسلسل ہر 2 ہفتے کے بعد جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اپنی رپورٹ سبمٹ کرواتی رہے گی تحقیقات کے حوالے سے، اور ان کی بنیاد پہ نیا بینچ فیصلہ کرے گا کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب نااہل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی کہ نون لیگ کی خوشی فی الحال وزیراعظم صاحب کے حوالے سے عارضی ہے۔ بہت سی تفصیلات ہیں جن کا اس انٹروڈکشن میں احاطہ کرنا ناممکن رہے گا، لیکن ایک شخص جس کو فی الحال کلین چٹ ملی ہے لیکن جس کے خلاف فیصلہ پاکستان تحریک انصاف توقع کر رہی تھی اور وہ نہیں آیا، وہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی شخصیت، جن کا نام ججمنٹ میں کسی صورت میں شامل نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دونوں جماعتیں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اسے اپنی اپنی تاریخی فتح قرار دے رہی ہیں، اور ادھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کو ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے، پیپلز پارٹی نے وزیراعظم صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، کہا ہے کہ جب تک JIT کی تحقیقات ہو رہی ہیں وزیراعظم صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں۔ اسی معاملے پر آج پروگرام میں مسلسل خاص طور پہ بات کریں گے۔ سب سے میرے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما جناب عارف علوی صاحب، اور ان کے ساتھ ہی ہوں گی ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ۔ اس کے علاوہ شیخ رشید احمد صاحب سے بھی بات کریں گے، اعتزاز احسن صاحب سے بھی بات کریں گے پروگرام میں، اور سراج الحق صاحب سے بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے میرے ساتھ ہیں عارف علوی صاحب۔ السلام علیکم عارف علوی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ۔ بہت بڑا دن ہے آج، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے، نون لیگ کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے۔ لیکن بیسیکلی جس طرح سے وکٹری کلیم کی، آپٹیکل وکٹری کلیم کی ان دا فرسٹ آور پاکستان مسلم لیگ نون نے، ویسے پاکستان تحریک انصاف نے کلیم نہیں کی، جس کی وجہ سے تاثر یہ بنا کہ وزیراعظم صاحب نااہل نہیں ہو رہے۔ وہ تو بعد میں فیصلے کی تفصیلات سامنے آئیں تو پتا چلا کہ JIT جیسے جیسے رپورٹ دے گی ویسے ویسے وزیراعظم صاحب کی نااہلی کے بارے میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، the point is کہ آپ لوگ آج کے دن وزیراعظم کی نااہلی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنی دستاویزات کی بنا پر، اور وہ نہیں ہوئی، کیا کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے کو سمجھ لیے۔ میں تو بڑا خوش ہوا اور میں باہر بھی نکلا تو بڑے خوشی کے ساتھ نکلا۔ ایک تو 5 ججز نے وزیر اعظم کو ڈرٹی چٹ دی ہے، کلین چٹ تو آپ چھوڑ دیں، ڈرٹی چٹ دی ہے، میں بتاتا ہوں کیسے۔ 3 ججز نے تو یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ مزید ہمیں ڈاکومنٹ چاہیے اور تحقیقات ہونی ہے، اور جو جسٹس کھوسا نے کہا یہ کہ 2 ججز اس سے آگے گئے، یعنی سب کا ڈائریکشن ایک ہے۔ جسٹس کھوسا کے ریمارکس جو میں نے سنے وہ یہ کہا کہ 2 ججز اس سے آگے گئے اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل پایا،
نہ اہل پایا, انہوں نے صادق اور امین نہیں پایا, اور انہوں نے کہا جی ان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن ہونی ہے. مگر آپ ان 11-12 پوائنٹس پر آ جائیے جو میں نے نوٹ کیے ہیں جس میں سب ججز متفق ہیں. جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ 2 ججز اس سے اگری نہیں کر رہے, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور اس سے آگے گئے, ہم نے تو سمجھتے ہیں ہمارے پاس انف ایویڈنس تھا کہ ہم ان کو ڈسکوالیفائی کریں. تو جو سوالات کیے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ سارے 4-5 مہینے انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ایویڈنس دے گی. پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے, اور وہ کلیئر ہو گیا. سارا ایویڈنس ان کو ہی دینا ہے جو انہوں نے ایک کاغذ نہیں دیا. تو ان سے سوالات کیا کیے ہیں, اور جو جے آئی ٹی جس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے گی, جے آئی ٹی فیصلہ نہیں کرے گی, جے آئی ٹی ان سے پوچھے گی جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی گلف سٹیل کے پیسے کہاں سے آئے, انہوں نے کہا گلف سٹیل کے, انہوں نے جو سوال کیا انہوں نے کہا کہ جی یہ بیچی کیوں گئی, ہم کہتے تھے کہ یہ بینکرپٹ ہو گئی, یہ کہتے تھے نہیں. تیسرا سوال یہ ہوا کہ جب یہ بیچی گئی تو اس کی لائبلٹیز کس نے دی, کیونکہ ہم کہتے تھے کہ جو قطر کو پیسہ جانا تھا وہ جا ہی نہیں سکتا کہ اس کی لائبلٹیز تھی. انہوں نے کورٹ میں یہ کہا کہ جی یہ کوئی دوست نے ہمیں دے دی تھی پیسے, ہمیں نہیں معلوم. سمجھ گئے آپ. پھر قطری لیٹر کے اعتبار سے کہا کہ یہ حقیقت ہے, یہ ریالٹی ہے, یہ مت ہے کہ کہاں سے آیا پیسہ, کیسے گیا پیسہ, جدے کیسے گیا پیسہ, انگلینڈ کیسے گیا. پانچواں سوال, چھٹا سوال یہ کو نہ تسلیم کیا ہے اور نہ ہی مسترد کیا ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. اچھا دوسری بات یہ, آپ کی جو بنیادی ہاں جی آپ کی جو بنیادی پلی تھی, آپ سنتی جائیے, میں آپ کے 11-12 میں آپ سے سارے سوال کروں گی آج پورے پروگرام میں. آپ میرے ساتھ ہیں, مریم صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں, لیکن آپ کی جو بنیادی پلی تھی وہ یہ تھی کہ پروگرام نہیں, مجھ سے آپ سن لیں سارے. جی عارف صاحب میرا اگر آپ سوال سن لیں مہربانی کر کے, آپ کی پوری پلی یہ تھی کہ وزیر اعظم کو نااہل کیا جائے کیونکہ آپ نے انف ایویڈنسز دے دی ہیں, نمبر 1. دوسرا آپ نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے انویسٹیگیشن کی جائے. جسٹس عظمت نے کہا کہ وہ ہمارا اختیار نہیں ہے, آپ کا 1 پوائنٹ مائنس ہو گیا. جسٹس عظمت نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہو سکے, اور جسٹس عظمت از امنگ دوز 3 ججز کہ جن کا ڈیسیژن اس وقت انٹرم آرڈر کنسیڈر ہو رہا. کیا فرمائیں گے؟ اچھا جی, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایویڈنسز ہم نے سارے دیے, آپ غلط کہہ رہی ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو ایویڈنس ہمارے پاس ہیں, ہم تحقیقاتی ایجنسی نہیں ہے, مگر اونس ان کے اوپر ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 95 آف نیب اینڈ اکارڈنگ ٹو سیکشن 14 آف نیب. اور آج جسٹس جو سارے ججز نے کہا ہے وہ بھی یہی کہا ہے کہ اونس ان کے اوپر ہے, ان کو جواب دینا پڑے گا. ہم بیچ میں سے بالکل نکل گئے ہیں. یعنی یہ ساری کہانی جو 4 مہینے یہ ٹی وی پر رچاتے رہے کہ جی پی ٹی آئی ایویڈنس دے, پی ٹی آئی کا کوئی ذکر اس میں ہے نہیں. اور لیکن آپ کی دستاویزات بھی قبول نہیں کی, آپ کی دستاویزات بھی قبول نہیں کی عدالت نے. ہاں عدالت نہیں, ساری قبول کر لی. ہمارا سارے سوالات وہیں کے وہیں آ گئے. ججز نے اس کی بنیاد پر 2 ججز نے تو ٹوٹلی ڈسکوالیفائی کر دیا. میں سوالات کی نہیں, دستاویزات کی, آپ کے ثبوتوں کی بات کر رہی ہوں, آپ کے ثبوتوں کی بات کر رہی ہوں, جس کے بارے میں ایک ریمارک کو پکوڑوں والے بھی آئے تھے. انہوں نے انہی ججز نے ثبوتوں کی بنیاد پر 2 ججز نے ٹوٹلی ڈسکوالیفائی کر دیا اور کہہ دیا یہ صادق اور امین نہیں ہے, ان سے اسی ایویڈنس کی بنیاد پر. اور باقی 3 ججز نے کہا کہ ہمیں اور ایویڈنس چاہیے. ڈائریکشن سب کا ایک ہے. موساک فونسیکا کا لیٹر انہوں نے ڈینائی کیا برٹش ورجن آئلینڈز کے پاس. اب جناب جی آئی ٹی ایک خط لکھے گی, وہ لیٹر کنفرم ہو جائے گا کہ who is the beneficial owner. یہ بھی دیکھنا ابھی باقی ہے کہ اس جے آئی ٹی کا سکوپ کیا ہوگا, اس جے آئی ٹی کی جورسڈکشن کیا ہوگی, کیا وہ پاکستان سے باہر انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کہ نہیں, کیونکہ وزیر مملکت برائے اطلاعات لکھ سکتی ہے. میں اس پہ آپ سے تفصیل سے, عارف الوی صاحب پورا پروگرام آپ کے پاس ہے, تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم مریم صاحبہ. اور جس طرح سے پہلے 1 گھنٹے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے آپٹیکل وکٹری کلیم کی تھی, بڑی زبردست, آپ لوگوں نے بڑے جوشیلے انداز میں آ کے سپریم کورٹ کے باہر سپیچز کی, مٹھائیاں بانٹی, مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹس کی, مبارکبادوں کی, جو تصویریں آئیں خوشی سے گلے ملنے کی, وہ بڑا زبردست ایک ایلیوژن کریٹ ہوا. لیکن اب جیسے جیسے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے جیسے جے آئی ٹی اپنی رپورٹس پیریوڈک یا فائنل سبمٹ کرے گی تو رسپونڈنٹ نمبر 1 وزیر اعظم نواز شریف, ان کی نااہلی انڈر کنسیڈریشن آ سکتی ہے. کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وریدہ آپ کو بھی مبارک ہو. آج وزیر اعظم پاکستان کے, جو ہم سب کے وزیر اعظم ہیں, وہ ایک دفعہ پھر سرخرو ہوئے ہیں, اور آج اس فیصلے کے ساتھ ایک تاریخ بھی رقم ہوئی ہے کہ موجودہ وزیر اعظم نے اور میاں نواز شریف نے جو ایک سیاسی
शख्सियत हैं, वो पहली ऐसी सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी 3 नस्लों का, अपने मरहूम वालिद का, अपनी फैमिली का और अपने बच्चों को एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। और आज का जो फैसला है वो उनके उस फैसले की तायीद है जो उन्होंने अप्रैल 2016 में खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट को इसी तरह की एक कमीशन या कोई इंक्वायरी कमेटी बनाने को कहा था। और अगर ये उस वक्त बना ली जाती तो मेरे ख्याल में 1 साल और 17 दिन बच जाते और कुछ बेहतरी जो पाकिस्तान के अंदर जो वजीर आजम की तरक्की का एक विजन है वो कम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता। उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से एक आपने इल्यूजन कहा, इसमें किसी किस्म का अभाम ना रहे। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहती हूँ कि जो जजमेंट आई है वो मुख्तसरन एक लाइन में कि वजीर आजम के खिलाफ जितने झूठे इल्ज़ामात लगे थे, जो 7 पॉइंट्स के ऊपर प्रेयर थी पीटीआई की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया है। और अभी जो आरिफ अलवी साहब बता रहे थे वो एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल में आज तो मैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी क्योंकि वो सदमे का शिकार है। आप लोगों को इनको प्रोग्राम्स पे नहीं बुलाना चाहिए। ये दूरबीनें लेकर मेरे ख्याल में वो सियासी खेल खेलने के लिए फिर आरिफ अलवी साहब आप सदमे का शिकार हैं, मिलना कुछ नहीं। जरा मुस्कुरा के दिखाएं मरियम साहिबा को। मैं जवाब मैं कंप्लीट कर लूं बात, मैं बोली नहीं। ये जजमेंट खुद बोलेगा, मैं बोली नहीं, इनको पर्सनल अटैक नहीं करूंगा, मैं खुद जजमेंट बोलेगा। ठीक है मरियम साहिबा कंप्लीट कर लें। ठीक है मरियम साहिबा कंप्लीट कर लें। मेरे ख्याल में जजमेंट आज बोलेगा। ठीक है मरियम साहिबा कंप्लीट कर लें। अगर मैं कंप्लीट नहीं, आप मुझे अगर इंटरवेंशन करती रहेंगी तो मैं कैसे कंप्लीट? नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, आपके ये प्लीज लेट मी फिनिश फर्स्ट एंड देन देयर हैज टू बी अ पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट। उसके बाद मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो 7 प्रेयर्स के पॉइंट्स थे जिसमें पहला पॉइंट था कि वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई किया जाए। उसके बाद इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को रिस्पोंडेंट्स नंबर को कुछ लोगों को ECL पे डालने की बात की गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि FPR को ख़त लिखा जाए जिसके ज़रिए तमाम एसेट्स और टैक्स को की रिटर्न्स को रिव्यू किया जाए। उसके बाद जो केसेस नैप की बात की गई और फिर उसके बाद एक और जो ख़ास तौर पे बात की गई कि FPR के ज़रिए दोबारा से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया। अब अगर आप GIT के स्कोप को देखती हैं जो आरिफ अलवी साहब के हाथ में है और जिसमें वो सिर्फ वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो वहाँ जिसका वहाँ जिक्र नहीं है, और जिस तरह जो कोर्ट का जजमेंट है उसको डिवीजन डाल के देखिए, हर कोर्ट के जजमेंट में ये इनको भी पता है डाइसेंटिंग नोट्स होते हैं, वो राय होती है जो कोर्ट ऑर्डर जो देती है पूरा बेंच। ये ज़्यादा बेहतर कानून को जानते हैं मेरे से। और उसके बाद उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज जो रद्द अमल आया इमरान खान साहब का और जो पीपल्स पार्टी का, उससे ये वाजिया हुआ है कि इसमें कौन सुरखरू हुआ है और किसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। और ये जो बार बार दोबारा से कि जी हमने एविडेंस दे दिया, तमाम चीजों को मुस्तरद किया है सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकी प्रेयर की। मरियम साहिबा आपने जिस रद्द अमल का बात की है उस रद्द अमल में ये भी है कि वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया है तहरीक इंसाफ ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी। अगर आप मुझे एक ब्रेक लेने दें। इस्तीफे का मुतालबा तो इस पर तफसील से बात करनी है मरियम साहिबा, इस पर तफसील से बात करनी है। अगर आप मुझे एक छोटी सी क्योंकि ब्रेक हमारी मजबूरी है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब के इस्तीफे के हवाले से और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से कि वो किस तरह से परसीव कर रहे हैं जजमेंट को, मज़ीद बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मरियम औरंगजेब साहिबा, वज़ीर आज़म साहब नाअहल नहीं हुए लेकिन वो कंडीशनल है जब तक कि GIT अपनी पीरियोडिक या फाइनल रिपोर्ट्स नहीं दे देती। उधर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म साहब स्टेप डाउन करेंगे? सबसे पहले तो जी PTI ने ये मुतालबा 2013 से शुरू किया, चाहे वो धरना हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो पार्लियामेंट पे हमला हो, चाहे वो PTV के ऊपर हमला हो, और उसके अलावा चाहे वो पैनामा का ऊपर सियासी खेल हो और एक ही शख्स को टारगेट किया गया। ये जो इक़्तिदार का हसद था उसमें वज़ीर आज़म के इस्तीफे को बार बार मांगा गया। लेकिन वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा क्यों दें? वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया है और जिसके ऊपर जो एतमाद है आवाम का, वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो, गिलगित बल्तिस्तान का हो, लोकल बॉडी का हो, बाई इलेक्शन हो या परसों के चकवाल का इलेक्शन हो, उसको आवाम का एतमाद आज़म साहब किसी सूरत मुस्ताफी नहीं होंगे। वज़ीर आज़म का मैं एक बात कर लूँ, वज़ीर आज़म के पास अवाम के वोट देकर का जो मैंडेट है वो अवाम की अमानत है। वो किसी चैनल पे फवाद चौधरी या किसी चैनल पे PTI के कोई और नुमाइंदे या इमरान खान या जरदारी साहब के कहने से इस्तीफा नहीं दिया जाता। ओके, वेरी और अब इस रट को और इस ख्वाहिश को भी खत्म कर देना चाहिए। पॉइंट मेड वेरी क्लियर। आरिफ अलवी साहब, वज़ीर आज़म साहब तो मुस्ताफी नहीं होने वाले, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है नेक्स्ट PTI की?
جی پہلی بات تو میں یہ کر دوں کہ میں مریم اورنگزیب کو کوئی پرسنل اٹیک نہیں کروں گا کیونکہ ججمنٹ خود بول رہا ہے، لہٰذا کوئی ذاتی حملہ میں کرتا بھی نہیں ہوں، کروں گا بھی نہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی ہم جھوٹے تھے، ہم نے سارا جھوٹ بولا، تو یہ بھی زیادتی ہے کیونکہ 2 سینئر موسٹ ججز جو ہیں جو اگلے چیف جسٹس ہیں ان لائن، جسٹس کھوسا سب سے سینئر جج ہیں، نیکسٹ چیف جسٹس ہیں، اس کے بعد جسٹس گلزار، ان دونوں نے ہماری ساری چیزوں سے اتفاق کر کے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا۔ تو یہ کہنا کہ جی ہم جھوٹ بول رہے تھے تو لہٰذا وہ ججز نے ہماری ساری باتیں ایکسیپٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ صادق اور امین نہیں ہے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جے آئی ٹی میں وہ میں چیزیں پڑھ رہا ہوں آرڈر آف دا کورٹ کے اندر جو جے آئی ٹی میں نہیں ہے، میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں، وہ جے آئی ٹی کے وہ آرڈر میں سے پڑھی ہیں کہ جے آئی ٹی سے کیا جے آئی ٹی نے کن چیزوں کی تحقیقات کرنی ہے۔ چوتھی بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہیں کہ جی عوام نے مینڈیٹ دیا تو عوام نے کرائم کا مینڈیٹ کبھی بھی نہیں دیا اور عوام کرائم کو کبھی انویسٹیگیٹ نہیں کرتی، اسی لیے عدالتیں ہیں جو کرائمز کو انویسٹیگیٹ کریں گی۔ تو یہ کہنا کہ جی عوام کے اندر سے مینڈیٹ ملا تو عوام سے مینڈیٹ 2013 میں ملا تھا، اس کے بعد بھی ان کو ملا، یہ الیکٹ ہوئے، مگر عوام جو ہے وہ کرمنل انویسٹیگیشن نہیں کرتی۔ مریم صاحبہ کا پوائنٹ یہ ہے، چوتھی بات میرا مطالبہ، اچھا آپ کمپلیٹ کر لیں میری بات سن لیں۔ چوتھی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا مطالبہ جو شروع سے ہے اور آج بھی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم جانتے تھے کہ یہ کرپشن ہے، بے انتہا کرپشن ہے۔ پیناما کا کیس جو ہے وہ جناب 1997 سے 98 سے 99 سے پاکستان کے اخباروں کی اور دنیا کی زینت بنتا رہا، اینڈ وی ور کنونسڈ۔ اور میں کہتا ہوں کہ 2 ججز نے تو کلیئرلی ایکسیپٹ کر لیا، 3 ججز نے کہا ہے کہ مزید ہمیں کاغذات چاہیے، اس ٹرک کے اندر مزید وزن ڈالو۔ 3 ججز میں سے جسٹس عصمت سعید نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ اب یہ بتائیں، میرا سوال یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا پوائنٹ یہ تھا کہ 1 سال سے کم از کم پاناما چل رہا ہے، پاناما لیکس آئیں 3 اپریل کو، اس کے بعد مسلسل بینچ بنتے رہے، آل دا سٹاف، لیکن اس 1 سال کے دوران کم از کم 10 الیکشنز ہو چکے ہیں بھائی، جن میں سے 8 جو ہیں وہ نون لیگ نے جیتے ہیں۔ تو مریم صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاناما کا اگر یہ سارا نیریٹو عوام کے ووٹوں پہ اثر انداز نہیں ہو رہا تو اب آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ میں نے آپ سے 2 باتیں کہیں اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پیپلز پارٹی بھی یہی کہتے تھے کہ جناب عوام کے مینڈیٹ سے ہم آئے ہیں، لہٰذا کرمنل انویسٹیگیشن اور اس کو مکس کرتے ہیں۔ دیکھو کرائمز الگ ہیں، کوئی آدمی الیکٹ ہو کر قتل کرے گا تو اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، یا کوئی آدمی عوام اس کو الیکٹ کر لے اور ماضی میں اس نے قتل کیا تو انویسٹیگیشن ضرور ہوگی، لہٰذا ان دونوں چیزوں کو مکس اپ نہیں کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ بڑا کلیئر ہے اور میں یہ آپ کو واقعی پریڈکٹ بھی کر رہا ہوں اور کہہ چکا ہوں، بڑے احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ساری چیزوں پر اگلے 60 دنوں کے اندر مزید جھاڑو پھر جائے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی ساری بحث یہ تھی کہ پی ٹی آئی ایویڈنس دے، آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آرڈر آیا ہے، یہ جو آرڈر آخری اس کے 10 پیجز ہیں، اس کے اندر پی ٹی آئی کا کہیں ذکر نہیں ہے، اس کے اندر انہی کے اوپر اونرس آف پروف جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے پاس اونرس آف پروف ہے کہ اگر آپ 2 ججز کے اختلافی نوٹ پہ دھیان دے رہے ہیں جو کہ بڑے سٹرونگ ہیں، اس پہ میں مریم صاحبہ سے سوال بھی کروں گی۔ نہیں غلط، میں 2 ججز پہ بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں سن لے، یہ جو آرڈر آف دا کورٹ ہے یہ 2 ججز کا نہیں ہے، یہ تو سارے ہے جو میں نے پڑھا، جسٹس کھوسا کا تو بالکل الگ ہے۔ یہ جو جے آئی ٹی کے لیے جو سوالات انہوں نے مرتب کیے ہیں، جو نواز شریف صاحب کو جواب دینا ہے، جو 1 سال میں کورٹ میں جواب نہیں دے سکے، وہ 2 مہینے میں کیا دیں گے، یہ ساری بینچ کا آرڈر ہے۔ سر میرا اگر آپ سوال سن لیں، مریم صاحبہ نے بھی بات کی کہ آپ کی جو بنیادی پریئرز تھیں، جو بنیادی پلیز تھیں، اس میں نمبر 1 آپ کی یہ تھی کہ وزیراعظم صاحب فوراً ڈسکوالیفائی ہوں بیسڈ آن your evidences, your provided evidences اور آپ کے دستاویزات، وہ نہیں ہوا نمبر 1۔ نمبر 2 جو ریسپونڈنٹ نمبر 6 ہے مریم نواز شریف صاحبہ، اس کیس میں اس وقت تک جس واحد بندے کو کلین چٹ ملی ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ۔ کورٹ نے بھی نہیں کہا، سپریم کورٹ نے بھی نہیں کہا کہ جے آئی ٹی میں ریسپونڈنٹ نمبر 6 کو بھی بلایا جائے، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا اب آپ سن لیجئے کہ جناب ریسپونڈنٹ نمبر 6 کے حوالے سے یہ بات آئی ہے جو سارے ججز کا متفقہ سوال ہے۔ انہوں نے کہا who in fact is the real and beneficial owner of Mrs. Nielsen Enterprises Limited and Nesqual Limited، یہ سارے ججز کا متفقہ آرڈر ہے
یہ سوال صرف مریم نواز شریف کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ موساد فونسیکا نے خط لکھا ہے BVI کو، فائنینشل انویسٹیگیٹنگ یونٹ کو، کہ مریم نواز شریف از دی اونر. جس خط کو انہوں نے ڈینائی کیا تھا، ایک خط پر جواب آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جینوئن ہے، کیونکہ یہ موساد فونسیکا کے اوریجنل ڈاکیومنٹس میں سے آیا ہے، اور یہ سارا پتہ ان مریم نواز کا بھی صاف ہو جائے گا. لیکن اگر رسپونڈنٹ نمبر 1 7 اور 8 کو کلیئرلی ڈیفائن کر سکتی ہے سپریم کورٹ، تو رسپونڈنٹ نمبر 6 کا نام لینے میں تو کوئی آر نہیں تھی. لکھ دیا ہے who is the beneficial owner of Mrs. Nielsen Enterprises and Nescol Limited. لکھ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے مریم اور صاحبہ، یہ ہمارا تھا کہ مریم نواز is the beneficial owner. اوکے مریم اورنگزیب صاحبہ کیا فرمائیں گے آپ اس پہ؟ میں سب سے پہلے تو یہ فرماؤں گی کہ عارف الوی صاحب تھوڑا سا حوصلہ کریں، پانی پئیں. صدمہ ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے، لیکن مسکنسٹرو نہ کریں فیکٹس کو، کیونکہ یہ اب کنٹینر اور سڑکیں نہیں ہیں. عدالت سے باہر عدالت لگانے کی عادت کو چھوڑ دیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی، غریدہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا مریم نواز کے بارے میں. 1 سال 17 دن جس شخصیت کے اوپر الزام تراشی ہوئی، لال لال دائرے لگا کر ڈاکیومنٹریز بنائی گئیں، اس طرح سے ان کے بارے میں الفاظ کو استعمال کیا گیا کہ جو کسی بھی مہذب معاشرے اور سب سے زیادہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں کسی کو زیب نہیں دیتا. اور آج جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں عارف الوی صاحب. میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، میرے لیے بہت معتبر ہے، ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ انہوں نے اونچا بول کر اس میں سے چیزوں کو ڈھونڈ کر دوربینیں لگا کر ایسی باتیں کرنی ہے. میں پہلے ویور کو بتا دوں کہ ایسا ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے نکال دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے الزام تراشی کی اور جو پکوڑوں کے کاغذ آپ لے کر آئے، ردی والے کاغذ، ان تمام چیزوں کو مسترد کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں غریدہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی ویور کو کہ جس JIT کو جو سکوپ کی بات عارف الوی صاحب کر رہے ہیں، بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. اور یہ خالی یہ نہیں کر رہے، یہ ایک اسٹریٹجی بنا کر پی ٹی آئی پورے ٹاک شوز کے اوپر ایک ہی بات کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ایویڈنس کو بیس بناتے ہوئے یہ JIT بنی ہے. بالکل غلط. اس پہ میں ایک واضح بات کر دوں کہ جتنے دستاویز شریف فیملی نے اپنی 3 نسلوں کے ریکارڈ جمع کرائے، مرحوم والد کے جو اویلیبل ریکارڈز تھے وہ جمع کرائے، شریف فیملی کے بزنس کے بارے میں جمع کرائے، حسن اور حسین کے بزنس ریکارڈ کے بارے میں جمع کرائے. اس کی فردر یہ میں بار بار کہہ دوں کہ اگر اس میں کسی قسم کا گیپ ہے، اس کے بارے میں سوالات ہیں. ان کی پرے کے بارے میں ایک بھی کویسچن JIT کے سکوپ کے اندر انکلوڈ نہیں کیا گیا. لیکن اور جو پہلی پرے کی پہلی بات تھی کہ پرائم منسٹر، کیونکہ ان کے مطابق وہ جھوٹے الزامات جو یہ سچے ثابت کرنے گئے تھے، سپریم کورٹ عرضی لے کے گئے تھے، ان تمام کو مسترد کرتے ہوئے پرائم منسٹر آج بھی اہل ہیں اور انشاءاللہ 2018 تک اہل رہیں گے. JIT کا سکوپ کیا ہونا چاہیے؟ میرے سامنے سکوپ ہے. یہ جو کاغذ دکھا رہے ہیں، یہ اسکرین پہ آپ بھی دکھائیں غریدہ. جی میرے پاس بھی بار بار اشارے کر رہے ہیں عارف الوی صاحب. ہاں تو اس کے اندر کون سے سوال ایسے جو پرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں؟ بتائیں عارف الوی صاحب. ذرا پوچھیں. عارف الوی صاحب میرے سامنے تو ہے، لیکن آپ بتائیں. پرے ہے اس کے یہ 7 پوائنٹس اور JIT کے سکوپ جو ہیں، مجھے بتائیں کہ اس میں آپس میں کیا کامنالٹیز ہیں. بتائیں جی. یہ انہوں نے پیٹیشن بھی آپ کی نکالی ہے. جناب علی پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ انہوں نے پھر کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ میں آرڈر میں سے پڑھ رہا ہوں. میں نے جھوٹ نہیں کہا عارف الوی صاحب، میں نے جھوٹ نہیں کہا. میں نے جھوٹ نہیں کہا. آپ بیچ میں مت بولیں. میری خواہش ہے، آپ گزارش کر رہا ہوں. آپ نے جھوٹ نہیں کہا نا، کہ جی آپ نے غلط بیانی کی. میں نے یہ کہا، آپ نے پھر کہا. سن تو لیجئے، آپ بیچ میں مت بولیں مریم صاحبہ، میں آپ کو بھی نہیں بولنے دوں گا. یہ زیادتی ہے. آپ کو میں نے پورا بولنے دیا، آپ مجھے بولنے دیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی مریم اٹیک کیے گئے تھے. میں معذرت چاہتا ہوں. ہماری مریم صاحبہ آپ میری بات تو سن لیجئے. انٹرفیئر نہیں کریے نا پلیز، نہیں کریں یار، ہے نا. بات تو کرنے دیں دوسروں کو. اور میں جانتا ہوں. اچھا دوسرے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ آرڈر ہے آپ کے سامنے، یہ 4 پیجز کا ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے. اس میں سے ایگزیکٹلی میں پڑھ رہا ہوں جو میں نے پڑھا، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جس کو یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ سارے ثبوت دے دیے، جسٹس کھوسا صاحب کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. جسٹس کھوسا صاحب نے تو اور دونوں ججز نے تو یہ کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے جھوٹ بولا،
खोसा said नवाज शरीफ साहब was not truthful. खोसा साहब ने कहा ये लंदन की प्रॉपर्टीज कहां से आई? उन्होंने ये कहा कि जनाब पीएम ने कहा कि रिकॉर्ड अवेलेबल है, कोई रिकॉर्ड नहीं लेकर आए. इन्होंने कहा कि लॉयर्स ने कहा जी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. तो ये किस मुंह से? मैं तो जजेस की बात कर रहा हूं, मेरे मुंह से नहीं निकल रही है ये. मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कोर्ट ऑर्डर पढ़ रहा हूं. मैं आपसे कह रहा हूं कोर्ट के जो 600 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से पढ़ रहा हूं. एग्जैक्ट पढ़ दूं आपको? एग्जैक्ट पढ़ दूं आपको? एग्जैक्ट सुन लीजिए. जस्टिस खोसा साहब ने कहा है, ये पूरा जजमेंट में से खोसा साहब ने जो कहा है वो मैं पढ़कर सुना देता हूं. कोर्ट ऑर्डर भी पढ़कर सुना दिया है मैंने आपको. मैं जस्टिस खोसा साहब का जजमेंट पढ़कर सुना रहा हूं. सुन लीजिए. जस्टिस खोसा साहब ने कहा कोर्ट ऑर्डर पढ़े. आपके कहने से थोड़ी पढ़ूंगा. ये गलत बात है. मरीम साहब बोले कोर्ट ऑर्डर पढ़े. मरीम साहब कोर्ट ऑर्डर से आगे हटकर ऑर्डर पढ़े. मरीम साहब वो कोर्ट ऑर्डर से आगे हटिए. ऑर्डर भी पढ़ूंगा. नहीं, ये कोर्ट ऑर्डर पढ़े. मरीम साहब जरा कोर्ट ऑर्डर से आगे बढ़ के बात कर रहे हैं. हौसला करो, मातम मत करो, हौसला करो. मैं आपके कोर्ट ऑर्डर आप पढ़ दीजिएगा. मरीम साहब कोर्ट ऑर्डर आप पढ़ दीजिएगा. आरिफ साहब को बात कंप्लीट करने दें. रोजाना निकलेगा, अभी तो रोजाना निकलेगा. मुझे बात करने दे. अभी तो रोजाना खली खुलेगी. हाँ, बात करने दे दूसरों को भी. हाँ, सुने आप आराम से. आरिफ साहब कहिए. सुने सब्र करो. सुनो आरिफ साहब आप कहें. आरिफ साहब कहिए. अब सुन चुका हूँ. देखिए गरीदा अगर ये इंटरप्ट करती रहेंगी तो मैं आप कहिए. अच्छा ऐसा करते हैं आप दोनों जरा पानी पिए. ऐसा करते हैं आप दोनों जरा पानी पिए या मिठाई खाएं. आप दोनों मिठाई खाएं. बड़े सुकून में आप दोनों मिठाई खाएं. मुझे जरा एक ब्रेक लेने दें सर. एक ब्रेक लेने दें. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. उसके बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि अब आगे क्या होगा. स्टे विद अस. जी वेलकम बैक. आरिफ अलवी साहब, इस वक्त मामला ये है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब किसी सूरत मुस्ताफी नहीं होंगे. अब आपकी नेक्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी? अच्छा, एक तो मैं मरियम औरंगजेब साहिबा से भी दरख्वास्त करता हूँ कि एक सोबराइटी है उसको मेंटेन कर लें. ये पूरी बात कर लें, मैं पूरी बात कर लूँ. इंटरप्ट करते हुए अच्छे नहीं लगते. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने सारी चीज़ें कोर्ट के ऑर्डर में से पढ़ी थी. जेआईटी के एतबार से जो सवालात मुरतब किए जाएंगे, जो नवाज शरीफ भी पूछ रहे थे, ये कहते थे कि आप तुम साबित करो. अब ओनर्स ऑफ प्रूफ टोटली नवाज शरीफ साहब के पास है. और मैं ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो नाकाफी हैं. जस्टिस खोसा साहब ने अपने जजमेंट के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो भी आपने सुन सर, मेरे सवाल का जवाब दे दें. और इन्होंने कहा, मैं आपके सवाल का भी जवाब देना चाहता हूं, मगर जस्टिस खोसा ने भी ये बात कह दी तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के रेस्पेक्टेबल जज है, मैं नहीं कह रहा. लिहाजा इस बात को जहन में रखिएगा. मैं सिर्फ कोर्ट के डॉक्यूमेंट से पढ़ना चाहता हूं और मैं समझता हूं यही अहम चीज है. आरिफ अलवी के अल्फाज नहीं, बट कोर्ट का पॉइंट क्या कह रहा है. अब मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट, अब दूसरी आपने सवाल ये किया कि नवाज शरीफ साहब रिजाइन नहीं करना चाहते, तो ना करें. मगर ये कि हम ये समझते हैं कि मोरालिटी के एतबार से उनके ऊपर बेइंतहा प्रेशर होगा. और कल असेंबली के अंदर भी सारी अपोजिशन की मीटिंग हो रही है. जरदारी साहब ने भी ये बात कह दी है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए. मैं समझता हूं कि कोर्ट ने ये भी कहा और इसी ऑर्डर के अंदर लिखा है कि इन व्यू ऑफ द फैक्ट के ये जो इदारे हैं पाकिस्तान के, वो खुद तहकीकात नहीं कर रहे, तो जेआईटी बनाई है और जेआईटी विल बी रिपोर्टिंग टू देम. उसके अंदर उन्होंने नामजद भी कर दिए लोग जो रिपोर्ट करेंगे. अच्छा, अब ये जेआईटी, हम ये समझते हैं कि जेआईटी जब कोर्ट ने मान लिया और नैब के हवाले से बड़े खराब कमेंट्स भी आ गए, दूसरे डिटेल्ड ऑर्डर्स के अंदर भी आ गए, तो मैं समझता हूं कि वैसे भी नवाज शरीफ साहब के होते हुए इन सारे इदारों ने कह दिया था हम तहकीकात नहीं कर सकते. एंड यू कैन लुक कि नैब के ऊपर क्या कमेंट्स आए ऑर्डर के अंदर. लेकिन आरिफ अलवी साहब नून लीग कह रही है, नून लीग कह रही है वज़ीर आज़म साहब इस्तीफा नहीं देंगे. आप कह रहे हैं कि नहीं देते तो ना दें. मतलब आप लोग इस बात पे मुतमईन है कि ठीक है काम ऐसे ही चलता रहे. लेकिन अब उसके अंडर जेआईटी अगर रिपोर्ट देगी तो आप वो फिर तस्लीम करेंगे कि नहीं करेंगे? वज़ीर आज़म साहब रिजाइन नहीं करते. देखिए जेआईटी ने, सुनिए ना, जेआईटी ने 12 सवाल करने हैं.
جی ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا ہے کہ جواب دے. ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کورٹ میں دیتے تھے. کورٹ میں یہ سارے وقت یہ کہتے رہے کہ جی کورٹ کا جوریسڈکشن نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب is sitting on the top, نیچے جی آئی ٹی کام کر رہی ہے, آپ تسلیم کریں گے وہ رپورٹ؟ یہی ہم کہہ رہے تھے, یہی ہم کہہ رہے تھے. نہیں, جی آئی ٹی کی جو رپورٹ دے گی وہ تو تحقیقات کرے گی نا. اوکے فائن. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں وہ انہی سے پوچھے گی, وہ ان سے ہی پوچھے گی کہ بھئی جو ڈاکومنٹس تم نے دیے تھے وہ ناکافی ہیں. اب مریم صاحبہ کی ٹرن ہے, مزید ڈاکومنٹس مریم صاحبہ کی ٹرن ہے, وہ اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. مریم صاحبہ. ایک تو جی یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. آج کی جو پی ٹی آئی کی ذہنی حالت ہے, اور میں الوی صاحب کی بات نہیں کری, پرسنل نہیں ہو رہی, لیکن وہ اس شعر کی بالکل صحیح عکاس ہے. اور وہ کیوں ہے؟ 22 اپریل کو وزیر اعظم نے ایک خط لکھا تھا سپریم کورٹ کا کو, اور یہی کہا تھا کہ ایک جے آئی ٹی یا کمیشن بنا دیا جائے, اس کے ٹی او آرز طے کر لیے جائیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے ایک اپوزیشن کا, جو آج جس اپوزیشن کی بات کریں, نہیں ٹی او آرز آپ نے بنا کر بھیجے تھے, ٹی او آرز حکومت نے بنا کر بھیجے تھے. 4 دن پہلے جناب ہم نے سب کچھ کر لیا تھا, ہم نے اپنی تمام ذمہ داری پوری کی تھی, اور اس کے بعد 4 دن پہلے جو اپوزیشن کا ایک مکہ ہو کر, الائنس ہو کر جو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, یہ وہی اپوزیشن کا مکہ ہے جو ایک وزیر اعظم کے پیچھے پوری اپوزیشن لگی ہوئی ہے کہ اس شخص کا, کیونکہ یہ اس اپوزیشن کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جن کے ہاتھوں میں یہ اپوزیشن کھیل رہی ہے. اب اس تماشے کو بند ہونا چاہیے غریدہ. اب جے آئی ٹی بن چکی ہے, یہ ریالٹی ججمنٹ آ چکی ہے. اب آپ مس کنسٹرو کر کے آنریبل ججز کے فیکٹس کو پیش نہ کریں, ان سکرینوں کی زینت نہ بنائیں. پی ٹی آئی کو چاہیے. نہیں مریم صاحبہ, اگر آپ 3 ججز کے, اب اگر آپ 3 ججز کے میجورٹی فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں تو 2 ججز کا جو اختلافی نوٹ ہے اس کو ایسے ہی ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں اس میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب آنیسٹ نہیں ہیں, ٹروتھفل نہیں ہیں. غریدہ, میں آنریبل 2 ججز جنہوں نے ڈائسینٹنگ نوٹ دیا ہے, میں ان کی بھرپور طریقے سے عزت کرتی ہوں. وہ سپریم کورٹ کے سب سے سینئر ترین ججز ہیں, اور پورے جو ہیرنگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آنیسٹ اینڈ ٹروتھفل نہیں ہیں. میں صرف یہ بات کر رہی ہوں غریدہ, صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ کورٹ آرڈر جو ہوتا ہے وہ یہ 4 صفحات ہیں. اس کا ایک آپریشنل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ان کی رائے موجود ہوتی ہے, اور اس کے بعد ایک کورٹ آرڈر لکھا جاتا ہے. اور کورٹ آرڈر کے اندر جو سوالات ہیں وہ کسی طرح سے بھی پی ٹی آئی کی عرضی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. جو سوالات ہیں وہ ہمارے ایویڈنس کے اندر اگر کوئی گیپ موجود ہے اس کے اوپر, کیونکہ سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ یا ریکارڈڈ ایویڈنس کرنے کے لیے وہ کمیشن نہیں بنایا گیا تھا, اور اسی لیے وزیر اعظم نے بھی قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے جو اس کے پورے پروسیس کو ریکارڈ کرے اور ایویڈنس کو ریکارڈ کرے. لیکن یہ ہیونگ سیڈ دیٹ, میرے خیال میں اب جو ایک ریسپانسبل بیہیویئر ہونا چاہیے کہ دیکھیں کسی بھی جو ایک جمہوری عمل ہوتا ہے نا, اس کے بالکل ڈیموکریسی کے یہ ڈیویڈنڈز ہیں کہ آج اس طرح کی گفتگو بھی ہوتی ہے, مجھے ان ڈیٹیل ڈسکس کرنا ہے, رائٹس کو بھی یوز کیا جاتا ہے. ان ڈیٹیل ڈسکس کرنا ہے آفٹر اشو. ایک بریک لینی ہے, میری مجبوری ہے, بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جی آئی ٹی کے اسکوپ پر اور آئندہ کیا ہونا چاہیے اسی پر بات کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ فرما رہی تھیں کہ تحریک انصاف کے سوالات اور دستاویزات پہ بیس کوسچنز کورٹ آرڈر میں شامل نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا یہ پوائنٹ بائی کر بھی لیا جائے, لیکن پھر بھی فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ جو نون لیگ شریف فیملی کی طرف سے دستاویزات اور ثبوت پیش کیے گئے تھے, اپیرنٹلی انہیں بھی تسلیم نہیں کیا سپریم کورٹ نے, اور اسی لیے ایک سیٹ آف کوسچنز دوبارہ سے کورٹ آرڈر میں ڈال دیا کہ ان سوالات کے جوابات ابھی بھی باقی ہیں. غریدہ, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو سپریم کورٹ تھی وہ ایک ٹرائل کورٹ نہیں تھی, اور اس کے اندر ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا مینڈیٹ نہیں تھا کمیشن کا. دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو کویشچنز کیے جا رہے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے والد میاں شریف کے بارے میں ہیں, گلف سٹیل کے بارے میں. اور میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ آج سے 40-45 سال پہلے کا جو ریکارڈ اویلیبلٹی ہوتی ہے, اگر اس میں کسی قسم کے گیپس ہیں جن کو فل کرنا ہے اور جن کے بارے میں آنریبل سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کے اسکوپ میں رکھا ہے سوال, ان کا جواب دینا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ ہم دیں گے. ٹھیک, عارف الوی صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟
جی میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں تو جب ہم نے سوٹ فائل کیا تھا جب تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی, ہمیں گلف سٹیل کا بھی پتہ نہیں تھا اور کورٹ نے اپنے ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر یہ لکھا بھی ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون کون سی کمپنی سیٹ اپ ہوئی ہیں. کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر وہی فلیگ شپ انویسٹمنٹس اور پتہ نہیں ہل میٹل کا یہ سارے سوالات کر لیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوالات کورٹ نے کیے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو ہم نے کیے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سوچنے سمجھنے والے ہوں گے, میں واقعی یہ بات کہہ رہا ہوں, جو سوچنے سمجھنے والے ہوں گے, جو وکیل ہوں گے نواز شریف صاحب کے, جنہوں نے ان کو جو بھی ایڈوائز کیا, وہاں آج صفحہ ماتم ضرور بچھا ہوگا. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ تو انفارمیشن کی منسٹر ہیں, انہوں نے تو سارے الو سیدھے کرنے ہی ہیں, ان کی ذمہ داری یہی ہے. مگر اتنا سیریس ججمنٹ ہے یہ کہ اس کو یہ ہلکا نہ سمجھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو ایک تو مورلی وہاں پر اب نہیں ہونا چاہیے. اگر رہنا چاہتے ہیں ایلفی لگا کر یا گوند لگا کر چپک کر بیٹھنا چاہتے ہیں چپکے رہیں, مگر یہ کہ 60 دن کے اندر جو جوابات آج تک انہوں نے نہیں دیے اور جن کے لیے عارف علوی صاحب یہ 60 دن میں انویسٹیگیشنز ہو سکتی ہیں, یہ 60 دن میں انویسٹیگیشنز ہو سکتی ہیں واقعی, یا یہ جواب دے دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے جو ایف آئی اے کے اندر حدیبیہ کا سارا کیس تھا وہ کورٹ کے اپنے آرڈر کے اندر موجود ہے. اسی آرڈر کے اندر جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر یہ کہا ہے کہ نیب اور ایف آئی اے کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو پیناما گیٹ کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹیل منی لانڈرنگ کا ایویڈنس جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ہے. اور انہوں نے آرڈر کے اندر لکھ دیا ہے کہ جناب یہ ساری آرڈر کے اندر یہ بھی لکھا کہ نیب ایکسرسائز نہیں کر سکتی, اور آرڈر کے اندر یہ بھی لکھ دیا کہ جتنے ڈاکومنٹس ہیں جو نیکسس ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, JIT میں also examine the evidence and material if any already available with the FIA and NAB relating to or having any nexus with the possession or acquisition of the above aforesaid flats. اب وہ FIA کی ساری ڈاکومنٹ جو ہے حدیبیہ والے رحمان ملک کے, جو ان کا وکیل کہتا ہے کہ اس کو مت دیکھیے, وہ کورٹ آرڈر نے کہہ دیا کہ وہ انویسٹیگیٹنگ یونٹ کو لینا پڑے گا. کلوزنگ کمنٹ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ٹائم بھی بنتا ہے. جی مریم صاحبہ آپ کا کلوزنگ کمنٹ, then I have to wind up please. میں صرف یہ کہوں گی جی, مسلم لیگ نون نے, وزیر اعظم نے, شریف فیملی نے اس ججمنٹ کو بہت سیریس لیا ہے الوی صاحب. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس سرخرو ہونے کے بعد آج مٹھائیاں بھی بٹیں. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ ضرور دینا چاہوں گی کہ ایک تو کورٹ آرڈر پڑھیں اور اس کے بعد 60 دن آپ پلیز خاموشی اختیار کریں اور جا کر کے پی, اب آپ پلیز انٹرپٹ نہ کریں, آپ نے خود درس دیا ہے, اس پہ عمل کریں اور کے پی کے کی عوام جو آپ کے انتظار میں ہے اس کی خدمت کریں, اس کے لیے کام کریں. ٹائم بھی ختم ہو گیا. مریم اورنگزیب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب بہت شکریہ, یہ آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.